جانے والے پیارے پیارے حاجیوں اور حجین بہنوں، دیکھیے لبیک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم توجہ دیں تو حقیقت میں لبیک پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالیٰ شان و جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بھی لبیک اللہ سن لے، آپ کا بھی لبیک کا کہنا اللہ ہمارا آپ کا سن لے۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منی کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک ثقفی صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو، حج کا ارادہ سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانو دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندوں جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں کے کنکریوں کے مارنے کا حال یہ ہے ہر کنکری کے بدلہ ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہو جاتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر مڑانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اندازہ لگایا، اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے آئندہ کا اثر نو اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔
جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ عرفات کے میدان میں یہ دعا کر رہے تھے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عرفات کے میدان میں یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر کہتے تھے، مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپ کپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کو گیا، جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی، یہاں تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد ان کو غشی آ گئی۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، احمد، حق تعالی شانو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو میرا ذکر کم کیا کریں، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانو کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانو کے ارشاد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کی بنا پر حق تعالی شانو بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا میں اس ظالم کا ذکر لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیمان رضی اللہ عنہ نے کہا، احمد، مجھے یہ بتایا گیا جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانو فرماتے ہیں لبیک، تیری لبیک مقبول نہیں جب تک کہ ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے۔ عاجز اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ